نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 سے آیت نمبر 163 تک 5 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نمبر 1 کتمان حق یعنی حق بات کو چھپانا، اس کی مذمت کو بیان فرمایا. نمبر 2 حالت کفر میں مرنے کو یا حالت کفر میں مرنے والے کو دائمی لعنت کا مستحق قرار دیا. اور نمبر 3 عقیدہ توحید بیان فرمایا. تو مجموعی طور پر ان آیات میں 3 باتیں ہم نے سمجھنی ہیں. تو سب سے پہلی بات کتمان حق یعنی حق کو چھپانا. یاد رکھیے ہم اس سے پہلے طویل تذکرہ پڑھ چکے ہیں یہودیوں کا، اور یہودیوں میں ایک بہت ہی بری خصلت وہ تھی کتمان حق کی، یعنی حق بات کو چھپانے کی. قرآن مجید نے ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو پھر بھی تم حق کو چھپاتے ہو. یہ بات یہود کو بطور تنبیہ اور بطور وارننگ بھی کہی گئی کہ تم یہ عمل جو کر رہے ہو یہ تمہارا عمل تمہاری پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا، تمہاری گرفت کا ذریعہ بن جائے گا، اور تم جو ہے وہ اللہ کے انتقام سے اور پکڑ سے پھر بچ نہیں سکو گے جب تم حق کو چھپا رہے ہو. قرآن مجید نے اسی عنوان کو ایک اور انداز میں یوں بیان فرمایا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو اور آپ کی خصائل اور آپ کی صفات کو یہ تورات کی وساطت سے جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود چھپاتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تفصیل ہمارے سامنے گزر چکی. ایک موقع پر رحمت اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہود سے یعنی بنی اسرائیل سے اس بات کا عہد لیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، کہ جو دین تمہارے پاس آ رہا ہے، جو احکامات تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں، انہیں تم بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں.
یہ ساری آیات بتلاتی ہیں کہ یہود کے اندر کتمان حق ایک بہت بڑی بیماری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتمان حق کے حوالے سے یہاں پر اہل اسلام کو، مسلمانوں کو بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر تمہارے اندر بھی کتمان حق کی یہ بیماری ہوگی تو جس طرح ان کے لیے سزا کا اعلان ہوا بعینہ ہی، تمہارے لیے بھی وہی سزا متعین ہو جائے گی۔ اور وہ سزا کیا ہے؟ کتمان حق کی سزا لعنت ہے۔ کتمان حق کی سزا کیا ہے؟ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ اللہ کی رحمت سے، جب اللہ کی رحمت سے کوئی انسان دور ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جو بدنام ہو جائے، معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بدنام ہو جائے وہ برے سے زیادہ برا بن جاتا ہے، اس لیے کہ جب کبھی برائی ہوتی ہے تو پہلا نام، پہلی انگلی اس کی طرف اٹھتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے عتاب اور پکڑ کا معاملہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں وہ پہلے گرفت میں آتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ تو لعنت کا معنی کیا ہوا؟ لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیاوی نعمتیں انہیں میسر ہوتی ہیں جیسا کہ کفار کو بھی میسر ہوتی ہیں۔ نعمتیں، دنیاوی جو نعمتیں ہیں یہ کافروں کو، مومنوں کو، اچھوں کو، بروں کو، اپنوں کو، بیگانوں کو، سب کو ملتی ہیں۔ یہ رحمت نہیں ہے۔ رحمت کس چیز کا نام ہے؟ رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضا کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور عنایت کا، ایسی بخشش اور ایسی عنایت کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی پر مطمئن ہو اور اپنے مرنے کی بھرپور اس نے تیاری کر رکھی ہو، اور وہ دین سے قریب تر ہو اور معصیت سے دور تر ہو۔ یہ رحمت ہوتی ہے۔ رحمت کا مفہوم یہاں پر یہ ہوگا، رحمت کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان وہ اعمال کرنے والا بن جائے جو اللہ کی رضا والے ہیں، اس کے رسول کی رضا والے ہیں۔ یہ رحمت کے قریب ترین مفہوم ہوگا۔ اور رحمت سے دوری کا معنی یہ ہوگا کہ یہ انسان اللہ کے احکامات سے دور ہو گیا، رسول کی تابعداری سے دور ہو گیا، لہذا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، یعنی اب یہ لعنت کا مستحق بن گیا۔ قرآن مجید، فرقان حمید نے اور احادیث مبارکہ نے بہت سارے کاموں کے کرنے والے پر، بہت سارے کام ہیں جن کے کرنے والے پر قرآن اور حدیث میں لعنت بھیجی گئی ہے۔ قرآن اور حدیث میں لعنت بھیجی گئی ہے۔ مثلا قرآن مجید، فرقان حمید نے، احادیث مبارکہ نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو سود خوار ہوتا ہے، سود کھانے والا، اس پر لعنت بھیجی ہے۔ شراب پینے والے پر لعنت بھیجی ہے، چوری کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے، جھوٹ بولنے والے پر لعنت بھیجی ہے، عورتوں کی مشابہت رکھنے والے پر لعنت بھیجی ہے، اپنے جسم کو گندوانے والے پر لعنت بھیجی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے پر لعنت بھیجی ہے، احکامات الہی کو چھپانے والے پر لعنت بھیجی ہے، بدعت کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے، کافر کو اچھا جاننے اور سمجھنے والے پر لعنت بھیجی ہے، صحابہ کرام کو برا کہنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی پاک دامن ہو، عورت ہو یا مرد، اس پر الزام تراشی کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے، مشروط طریقے سے حلالہ کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے، قبروں پر سجدہ کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے، اسی طریقے سے جسم کو گوندنے والے پر لعنت بھیجی ہے، یا اپنے جسم کو مارنے پیٹنے والے پر لعنت بھیجی ہے، ماتم اور نوحہ کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں پر بھی لعنت بھیجی ہے جو فساد کرنے والے ہوتے ہیں یا جو اللہ کے دین کو چھپانے والے ہوتے ہیں۔ ان تمام لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ قرآن مجید میں کئی لوگوں پر لعنت بھیجی گئی اور ان میں سے کئی لوگ وہ ہیں کہ جن پر احادیث میں لعنت بھیجی گئی۔
یعنی یہ وہ کام ہیں کہ جن کاموں کے کرنے والے پر کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں. والدین کا نافرمان ہے تو اللہ کے رسول کی طرف سے لعنت بھیجی گئی، اللہ کی رحمت سے وہ دور. ایسے ہی قبلہ کی تعظیم نہ کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے، شاعر اللہ کی توہین کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے، انبیاء علیہ السلام کی بے ادبی اور بے توقیری کرنے والوں پر لعنت بھیجی گئی ہے. جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان پر لعنت بھیجی گئی ہے. تو یہ بہت سارے لوگ کہ جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، تو اس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں. اللہ کی رحمت سے، یہ پہلا عنوان تھا جو ہمارے سامنے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے، میں نے ایک جملہ کہا کہ حق کو چھپانا یا علم کو چھپانا یا احکامات الہی کو چھپانے والا یا دین کو چھپانے والا، اس پر بھی لعنت بھیجی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل علما فکتمہ، جس سے دین کی رہنمائی کے حوالے سے کوئی سوال کیا گیا، کوئی مسئلہ پوچھا گیا، کوئی بات پوچھی گئی اور وہ اس بات کو چھپا لے یا اس کی حق سمت کو چھپا لے، درست سمت جو ہے اس کو چھپا لے. الجما یوم القیامت بلجام من نار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی، آگ کی لگام ڈالی جائے گی. جس نے دنیا میں علم کو چھپایا، اس سے پوچھا گیا، اس سے سوال کیا گیا کسی بھی چیز کے بارے میں، اور وہ جانتا ہوا کہ یہ چیز یوں ہے، لیکن اس کے باوجود اول تو بتاتا نہیں، اور اگر بتاتا ہے تو غلط راستہ بتلاتا ہے، حق کو چھپا لیتا ہے، حق اور باطل کو گڑبڑ کر لیتا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانعت فرمائی وہ کر لیتا ہے. ایسی صورت میں یہ آدمی ایسا ہوگا کہ اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام ڈالی جائے گی، اور یہ بہت بڑی وعید ہے. جسے ظاہر ہے آگ کی لگام ڈالی جائے گی، وہ جنت میں تو نہیں ہوگا، وہ کہاں ہوگا؟ اس کا واضح سا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی جہنم میں جائے گا. ایسا آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس فعل سے، ہر اس عمل سے بچائے، محفوظ فرمائے جس عمل پر، جس فعل پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت کا اعلان ہوا ہے. کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی انسان ناکام اور آخرت میں بھی انسان ناکام. کامیاب وہی ہے جو اللہ کی رحمت میں ڈھانپ دیا گیا. دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت، برزخ میں بھی یعنی قبر میں بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت، محشر میں بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی آدمی نہ اس جہاں میں کامیاب ہے نہ اس جہاں میں کامیاب ہے. اس لیے رحمت الہی پانے کے لیے ضروری ہے کہ ان افعال سے بچا جائے، ان اعمال سے بچا جائے، ان سلسلوں سے بچا جائے، ان چیزوں سے بچا جائے جن چیزوں پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. جیسے میں نے بہت ساری چیزیں گن کے بتایا، ایک بات تو پوری ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر، جو آدمی دنیا میں کفر اختیار کرتا ہے اور پھر اسی کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، اور اس کا کفر کی حالت میں مرنا یقینی ہو، لوگوں کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ کون ایمان کی حالت میں گیا، کون کفر کی حالت میں. تو جو آدمی کفر کی حالت میں اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اب دائمی لعنت کا مستحق بن گیا. یہ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے اس میں اور کفر کی حالت میں مرنے والے میں فرق ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، سود کھاتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، شراب پیتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، یا والدین کی کبھی نافرمانی کی پھر توبہ کر لی، حق کو کبھی چھپایا پھر توبہ کر لی،
اس کو ظاہر کر کے بھی جو ہے وہ اس کی اپنی اصلاح کر لی، اور اس کو ظاہر کرنے کے بعد حق کو چھپانے والے عمل پر اس نے توبہ و استغفار بھی کر لیا۔ فساد برپا پہلے کرتا تھا، اب توبہ طائب ہو گیا۔ پہلے بدعت کا ارتکاب کرتا تھا، اب نہیں کرتا۔ پہلے قبر پہ سجدہ کرتا تھا، اب نہیں کرتا۔ پہلے صحابہ کو برا کہتا تھا، اب نہیں کہتا، وغیرہ داری۔ یہ چند جو افعال میں نے گنوائے، پہلے ان میں سے کوئی عمل کیا پھر توبہ کر لی۔ اس میں اور کفر کی حالت میں مرنے والے میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ دیکھیے، جس نے دنیا میں برا عمل کیا، وہ عمل کہ جس پر لعنت کا اعلان ہوا ہے، جس پر لعنت کی وعید بتلائی گئی ہے، وہ عمل کیا، عمل کرنے کے بعد توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اس کو اب اس جو لعنت کا استحقاق تھا یا لعنت کا جو عمل تھا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال لیتے ہیں اور پھر سے اس کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی آدمی کفر کی حالت میں مرتا ہے نا، تو وہ صرف اس دنیا میں ہی رحمت سے مایوس اور محروم نہیں ہوتا، بلکہ وہ برزخ میں بھی، برزخ کی زندگی میں بھی رحمت سے محروم ہوتا ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں رحمت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے کہے پر چلنا، دین کے قریب ہونا، معصیت سے دور ہونا، فرمانبرداری کے قریب ہونا، نافرمانی سے دور ہونا، اللہ والوں کی قربت اختیار کرنا، نافرمانوں سے دور رہنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت کا مستحق اور موجب ہونے کا ذریعہ ہے دنیا کے اندر۔ اور قبر کے اندر اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قبر کے اندر اللہ کی رحمت یہ ہوگی کہ انسان کو قبر کے اندر تکالیف سے، آزمائشوں سے، امتحانات سے اور ان تمام مصیبتوں سے اللہ چھٹکارا نصیب فرما دے جن کے حوالے سے قبر کے عذابوں میں تذکرہ آتا ہے۔ وہاں کے سانپ، وہاں کے بچھو، وہاں کی آگ، وہاں کے گرز اور وہاں کے وہ کوڑے جو فرشتوں نے مارنے ہیں، اور وہاں کے فرشتوں کی وہ ہیبت ناک اور خوفناک قسم کی صورت جسے انسان دیکھ کر کے جو ہے اس کا کلیجہ پھٹ جائے، یہ ساری کی ساری صورتیں، ان سے اللہ اس آدمی کو، اس مرحوم کو، صاحب قبر کو نکال دیں۔ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ رحمت کا زمان ہے۔ برزخ کے بعد عالم محشر میں اس کے لیے رحمت کا کیا ہے؟ کہ جہاں نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، انسان ڈوبا ہوا ہوگا اپنے خوف اور تھرتھراہٹ والے سے نکلنے والے پسینے میں، ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ذہن کو یہ اطمینان نصیب فرما دیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تجھ پر کوئی خوف نہیں، تجھے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، نہ سابقہ پر کوئی غم ہونا چاہیے، نہ آنے والی لمحات کے حوالے سے کوئی خوف ہونا چاہیے، لہذا مطمئن ہو کر کے کھڑا ہو، ان قریب تیرے رب نے تیرے حوالے سے بڑا اچھا فیصلہ کرنا ہے۔ اس اطمینان کا مل جانا، یہ کیا ہے؟ عالم محشر میں رحمت کا مل جانا ہے۔ تو دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں رحمت کا استحقاق جن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ لیکن کافر وہ ہے کہ جس کے لیے دنیا میں بھی رحمت نہیں، برزخ میں بھی رحمت نہیں اور آخرت میں بھی رحمت نہیں۔ جو گناہ گار ہوتا ہے، گناہ گار کے لیے ایک وقت تک رحمت سے دوری ہوتی ہے، لیکن وہ توبہ کر لے تو وہ دوبارہ رحمت میں ڈانپ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ معنی ہے، دو باتیں سمجھ میں آ گئی جی، کہ کافر دائمی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ تیسری اور آخری بات، عقیدہ توحید، عقیدہ توحید، اس کے متعلق آخری آیت میں بیان فرمایا گیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، معبود واحد ہے، معبود برحق وہی ہے۔ جیسے ہم کلمہ طیبہ میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ جو اللہ کی ذات ہے وہی وحدہ لا شریک ہے، نہ ان کے ساتھ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس جیسا ذات میں کوئی ہے، نہ اس جیسا صفات میں کوئی ہے۔ بات سمجھ گئی؟ اللہ کی ذات کو اللہ کی صفات کو کسی اور میں تصور کرنا، اللہ کی ذات کو کسی اور میں تصور کرنا، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک اور اپنی تمام کی تمام صفات میں بھی وحدہ لا شریک، وہی قادر مطلق ہے، وہی مختار کل ہے،
وہی علام الغیوب ہے، وہی علیم بذات الصدور ہے، وہی سب کچھ جاننے والا ہے، اسی کے پاس اول اور آخرین سب کا علم اسی کے پاس ہے۔ ہاں اس نے اپنے علم میں سے جس کو جتنا چاہا وہ عطا کیا، اور اس کائنات میں اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ علم انبیاء کو عطا فرمایا، اور انبیاء میں سے سب سے زیادہ علم رحمت کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مرتبت کو نصیب فرمایا ہے۔ آپ کے علم کے قریب علم بھی کسی کے پاس نہیں، لیکن پھر بھی یہ علم جزوی علم ہے، کلی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ جزوی ہے۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ جزئی علم ہے، کلی علم اللہ کے پاس ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، رہا کائنات میں مخلوق میں تو سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور دوسری بات، اللہ کے علاوہ جن کے پاس جو علم ہے وہ سب عطائی ہے، یعنی اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اللہ کا علم ذاتی ہے۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ اللہ نے کہیں سے حاصل نہیں کیا، اللہ نے کہیں سے پایا نہیں، اللہ کو کسی نے علم سکھایا نہیں، اللہ کو کسی نے علم دیا نہیں، اللہ کو ایک چیز معلوم نہ ہو پھر معلوم ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں جو اس کائنات میں سب سے آخری روح پیدا ہونی ہے، اس کی پیدائش کو بھی جانتے ہیں، کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں مرنا ہے، کتنا جینا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، اس نے دنیا میں کیا کچھ کرنا ہے، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، مومن ہوگا، متقی ہوگا، کیا ہوگا، ہر ایک عمل کو، ہر ایک صفت کو اللہ جانتے ہیں۔ کس کی؟ اس آخری روح کی، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ روح کب پیدا ہونی ہے، کس سن میں، کس صدی میں، کس سلسلے میں، کب کتنے، اس جہان کو، اس کائنات کو کتنا عرصہ باقی رہ گیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن اسے سب کچھ معلوم ہے اسے۔ اسی لیے اس نے بعض اوقات معاملات کو سلجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے صورت مثالی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے والے حالات کا نقشہ رکھا، آنے والے حالات کا نقشہ رکھا کہ سود خوروں کا نقشہ یہ، چغلی کرنے والوں کا نقشہ یہ ہے، غیبت کرنے والوں کا نقشہ یہ ہے، شراب پینے والوں کا نقشہ یہ ہے، والدین کے نافرمانوں کا نقشہ یہ ہے کہ کسی کے ہونٹ لٹکے ہوئے تو کسی کا پیٹ پھولا ہوا اور پیٹ کے اندر پتھر پڑے ہوئے، ہاں جی، کسی کی حالت یہ کہ اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہو، اور کسی کی حالت یہ کہ اس کے ناخن لمبے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو ہی کھرچ رہا ہو۔ یہ ساری کی ساری صورتیں، یہ مثالی صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائیں، آپ کو دکھلائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک آنے والے حالات سے بھی آگاہ اور واقف، اور اللہ پاک گزشتہ حالات سے بھی آگاہ اور واقف۔ یہ واقفیت نہ اللہ نے کہیں سے حاصل کی، نہ اللہ کو کسی نے بتلائی، نہ اللہ نے کہیں سے سیکھی، نہ کہیں سے پڑھی، نہ ہی کہیں سے جانی، یہ سب کچھ علم اللہ کا ذاتی ہے۔ اسی ذاتی علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو علوم عطا فرمائے ہیں، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو تھوڑا زیادہ دیا، کسی کو اس سے زیادہ دیا، کسی کو اس سے زیادہ دیا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے بڑھ کر ایک جاننے والا ہے، یعنی اس طرح ایک سے بڑھ کر ایک جاننے والا، ایک سے بڑھ کر ایک جاننے والا۔ اور آپ ادوار کا مطالعہ کریں تو ایک دور کہ جب زمین کی بہت ساری چیزوں کے اوپر تحقیق اور ریسرچ نہیں ہو رہی، لیکن دوسرا دور کہ کچھ چیزوں پر تحقیق اور ریسرچ ہو رہی ہے، پھر تیسرا دور کہ اس سے آگے والی چیزوں پر تحقیق اور ریسرچ ہو رہی ہے، پھر زمین کے اندر موجود چیزوں کے اندر تحقیق اور ریسرچ ہو رہی ہے، پھر آسمان کے اوپر چیزوں پر تحقیق اور ریسرچ ہو رہی ہے، پھر آسمان اور زمین کی چیزوں کو ملانے کے اوپر تحقیق اور ریسرچ ہو رہی ہے، اس کے نتائج پر ریسرچ ہو رہی ہے، پھر انسان کی ذات اور باڈی پر ریسرچ ہو رہی ہے، اس کے اندرونی حالات پر ریسرچ ہو رہی ہے، اس کے دماغ پر ریسرچ ہو رہی ہے، اس کی فکر پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے مراحل ہیں، اور ان مراحل کو ہم یوں ہی کہیں گے نا کہ ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہے، لیکن یہ سارے علوم کے مرتبہ جہاں سے ختم ہوتے ہیں وہاں سے اللہ کے علم کا مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے جی،
فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. یہ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، دونوں کا ترجمہ اکٹھا کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. فرمایا جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا، ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں، وبینوا اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، فاولئک اتوب علیہم، تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں. پہلے ان کو اپنی رحمت سے دور کرتا ہوں ان کی کوتاہیوں ان کی غلطیوں کی وجہ سے، پھر جب یہ توبہ کرتے ہیں تو میں قصور معاف کر دیتا ہوں جیسے میں نے عرض کیا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بڑا معاف کرنے والا ہوں. یہاں پر دو لفظ آئے ہیں، ایک بینات اور دوسرا ہدایت. بینات وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ اشیاء جن پر معمولی سی توجہ کی جائے، معمولی سا ان کے اوپر غور کیا جائے تو وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، کسی کے سمجھانے کی اس میں ضرورت محسوس نہ ہو. عام طور پر جیسے اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر الہی، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرنا ہے، معمولی سی بات ہے. انسان تھوڑا سا اگر غور کرے، معمولی سا، کہ یار دنیا میں بھی ہم کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ وغیرہ وغیرہ. تو جس رب نے ہمیں جسم دیا ہے اس کا بھی تو شکر ادا کرنا چاہیے نا. جس نے زبان دی ہے بولنے کی اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے، کان دی ہے سننے کے لیے وغیرہ وغیرہ. اعضاء انسانی جس پر انسان غور کرے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اپنے وجود کے اندر بھی نشانیاں ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے وجود میں بہت ساری نشانیاں ہیں، آیات ہیں اللہ کی، تم دیکھ نہیں رہے، یعنی غور فکر نہیں کر رہے اس پر. اس لیے بینات کا معنی یہ ہے کہ وہ معمولی چیزیں، یعنی معمولی چیزوں سے مراد یہ کہ غور فکر کرنے کے اعتبار سے کہ جن پر معمولی غور کیا جائے تو وہ سمجھ میں آ جائیں، جیسے ذکر ہے، شکر ہے، صبر ہے، رضا ہے، راضی ہونا ہے وغیرہ، قناعت کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں. اور اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے ہدایت والہدی. ہدایت ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن پر معمولی غور کرنے سے وہ سمجھ میں نہ آئیں، بلکہ ان کے سمجھنے کے لیے کسی رہنما کی، کسی استاد کی، کسی معلم کی، کسی مدرس کی، کسی سمجھانے والے کی ضرورت محسوس ہو، اس کو ہدایت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں. گویا اب آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں ہدایت سے مراد وہ چیزیں جو احکامات کی شکل میں ہوں، وہ تمام چیزیں ہدایت کے ضمن میں آئیں گی. ان کو ہدایت ہی کا سامان کہا جائے گا کہ یہ جو حکم آیا ہے یہ ہدایت کا سامان ہے. نماز کا ایک حکم ہے، یہ ہدایت کا سامان ہے. زکوٰۃ کا ایک حکم ہے، ہدایت کا سامان ہے. روزے کا ایک حکم ہے، ہدایت کا سامان ہے. غیبت اور چغل خوری سے بچنے کا ایک حکم ہے، یہ ہدایت کا سامان ہے. ایسے ہی حق کو ظاہر کرنا، تبلیغ کرنا، حق کی اشاعت کرنا، یہ کیا ہے؟ ہدایت کا سامان ہے. اور امر بالمعروف کرنا ہدایت کا سامان ہے. نہی عن المنکر کرنا ہدایت کا سامان ہے. شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ ہدایت کا سامان ہے. گویا ہدایت کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے احکامات، بہت ساری چیزیں کہ جن کو معمولی سمجھنے اور معمولی غور و فکر کرنے سے انسان اس کی گہرائی تک اور اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے، بلکہ اس کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں کسی کے پاس جا کر بیٹھنا پڑے. ایک آدمی جسے پتہ ہی نہیں نماز کا کیا ہے، تو اس کو جب کہیں گے کہ نماز پڑھیے تو وہ غور و فکر تو کرے گا لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اب وہ لامحالہ کسی سے پوچھے گا جناب نماز ہوتی کیا ہے، کیسے پڑھتے ہیں،
کیا کرتے ہیں اس میں, کیا پڑھا جاتا ہے, کیسے کیسے پڑھا جاتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, یہ سارا کچھ وہ پوچھے گا نا, اور جس سے پوچھے گا وہ بتائے گا, وہ سکھائے گا, وہ سمجھائے گا. اب اسی چیز کو جو اس کو ضرورت محسوس ہوئی, اسی کا نام کیا ہے, ہدایت. اب اس نے رہنمائی کی. ہدایت بمانا رہنمائی, اور رہنمائی اسی وقت ہوتی ہے نا کہ جب کسی سے سیکھنے کے لیے کوئی آدمی زانو تلمس طے کرے, شاگردی اختیار کرے اور پھر وہ بتلائے, اس کو کہتے ہیں رہنمائی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہادی تھے, آپ ہادی اعظم ہیں. آپ نے اس کائنات کی رہنمائی فرمائی ہے, اس کائنات کی رہنمائی فرمائی ہے, اور آپ نے جن کی رہنمائی فرمائی ان کے متعلق فرما دیا کہ اب میری طرف سے رہنمائی مل جانے کے بعد یہ تمہارے لیے رہنما ہے. میں ان کے لیے رہنما تھا اور یہ تمہارے لیے کیا بن گئے, اب رہنما بن گئے. اسی لیے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے کیا پا جاؤ گے, ہدایت پا جاؤ گے. تو ہدایت بینات کے مقابلے میں ایک مخصوص لفظ ہے, اور اس کا مفہوم اور معنی یہ ہوگا کہ وہ چیزیں کہ جن کو بغیر معلم کے سمجھا نہ جا سکے. ٹھیک ہے, اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ ان باتوں کو بھی چھپائیں جو معمولی غور و فکر کرنے سے بھی معلوم ہو جاتی ہیں, اور ان کو بھی چھپائیں کہ جو بتانے کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. یعنی چھوٹی باتوں کو چھپائیں یا بڑی باتوں کو, یوں کہہ لیجیے, آسان باتوں کو چھپائیں یا مشکل باتوں کو, عام فہم باتوں کو سمجھائیں یا احکامات الہی کو چھپائیں. دونوں صورتوں میں کتمان حق کی وجہ سے یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. ہاں اگر توبہ کر لیں, اصلاح کر لیں اور حق کو ظاہر کر لیں تو پھر میں معاف کرنے والا ہوں, میں معاف کرتا ہوں. ان الذین, پہلے بات ختم ہو, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا. جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے, یعنی حالت کفر میں ہی مرے, ایسوں پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی, یعنی فرشتوں کی بھی لعنت, اور ان لوگوں کی سب کی لعنت, یعنی اللہ کی بھی لعنت, فرشتوں کی بھی لعنت, لوگوں کی بھی لعنت, والناس اجمعین, اور صرف لوگوں کی, تمام کے تمام لوگوں کی لعنت. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ آدمی جس کے اندر ذرا بھی عقل سلیم ہے, وہ ایسا بدعمل انسان جو ایسے برائی کرے گا, اس برائی کرنے والے پر لعنت بھیجے گا جو کفر کی حالت میں مر جائے. یعنی کفر کی حالت میں مرنے والے پر ہر انسان لعنت بھیجے گا. ایک بات آپ سمجھ لیجیے گا ذرا, کیا ہم انسانوں کے لیے, یہاں پر آیا نا والناس اجمعین, تمام لوگوں کی طرف سے لعنت, کیا لوگوں کے اوپر لعنت بھیجنا جائز ہے؟ یعنی ایک انسان دوسرے انسان پر لعنت بھیج سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہاں بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھنے والی ہے, اور وہ کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں, نمبر ایک عمل اور نمبر دو عمل کرنے والا. مثلا ایک چوری کا عمل ہے, ایک چور ہے, تو شریعت مطہرہ میں چوری کے عمل پر لعنت بھیجی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی انسان اگر چوری کے عمل پر لعنت بھیجتا ہے کہ یار فلاں آدمی نے یہ چوری کی ہے, اس عمل پر اللہ کی لعنت, کتنا برا عمل کیا ہے اس نے, تو یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن اگر چور کی ذات پر لعنت بھیجی جائے تو یہ جائز نہیں. کیوں؟ پہلے ہم پڑھ چکے کہ لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا. کیا پتہ جس لمحے اس نے چوری کی اس لمحے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا, لیکن معنی ساتھ ہی اس نے توبہ کر لی ہو اور وہ اللہ کی رحمت پر ڈھپ گیا ہو. اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں فتویٰ دینے والے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے؟ بات ہماری. لیکن عمل جو ہے وہ ہمیشہ ہی اللہ کی رحمت سے دور ہے. چوری کا جو عمل ہے وہ ہمیشہ ہی, اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی. غیبت پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی. شراب پر اللہ کی رحمت کبھی نہیں آ سکتی. سود پر اللہ کی رحمت کبھی نہیں آ سکتی. ہاں جی, حق کو چھپانے کے عمل پر اللہ کی رحمت کبھی بھی نہیں آ سکتی. اس لیے عمل پر لعنت کرنا درست ہے, زندہ آدمی ہو یا مردہ آدمی ہو. جو اس نے عمل کیا عمل پر لعنت کی جا سکتی ہے, لیکن انسان پر, انسان کی ذات پر لعنت نہیں کی جا سکتی اگر وہ زندہ ہو. اگر وہ زندہ ہو تب, اور اگر مر جائے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا یا نہیں ہوا. اگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا, مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا, سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس کوئی واضح ثبوت موجود ہے کہ اس نے کفر ہی کی حالت میں روح اس کی قبض ہوئی, تو پھر تو اس کافر پر لعنت مرنے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے.
لیکن اس بات کی گارنٹی ہونا ضروری ہے کہ وہ کفر کے میں مرا ہو، اور اس کی گارنٹی جس کے پاس ہے وہ لعنت کرے، جس کے پاس گارنٹی نہیں ہے وہ مردہ آدمی پر لعنت نہ کرے، مردہ آدمی پر لعنت، زندہ آدمی میں سے آدمیوں کے اوپر، ذات کے اوپر لعنت نہ کی جائے، اس کے عمل پر لعنت کی جائے، اور مرحومین میں صرف کافر پر لعنت کی جا سکتی ہے، غیر کافر پر لعنت، بس اتنی بات سمجھ گئی تھی۔ اب دنیا میں بہت سارے مسلمان حکمران ہوں یا غیر حکمران ہوں، بہت سارے علماء، بہت سارے اہل علم، بہت سارے صوفیاء، بہت سارے غیر صوفی یعنی عام لوگ بھی دنیا سے ایسے گزرے کہ جنہوں نے دنیا میں بہت سارے گناہ کیے، گناہوں کا ارتکاب کیا، انفرادی اعمال اور انفرادی خطاؤں سے تو اللہ ہی واقف ہے، لیکن بہت سارے ایسے احکامات بھی ہوتے ہیں جو اجتماعی احکامات ہوتے ہیں، اجتماعی طور پہ گناہ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ان سے باقاعدہ طور پہ جانتے ہیں، آگاہ بھی ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر ان کا خاتمہ کفر پہ ہونا یقینی نہیں، ہمیں معلوم نہیں، گارنٹی نہیں، ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس پرچہ اور ان کا کوئی مطلب ایسا ثبوت نہیں ہے، تو پھر ہم ان کی ذات پر لعنت نہیں بھیج سکتے، ہاں ان کے عمل پر لعنت بھیج سکتے ہیں کہ فلاں نے یہ عمل کیا ہے، اس پر یہ یعنی اس عمل پر کیا ہے، لعنت ہے۔ اگر مثلا مثال کے طور پر ایک آدمی نے نعوذ باللہ خانہ کعبہ پہ پتھر برسائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ پہ پتھر برسانے کے اس عمل پر لعنت ہو، جس نے یہ عمل کیا ہے اس عمل پر اللہ کی لعنت ہو کہ کتنا برا عمل کیا ہے۔ بات سمجھ گئی کہ نہیں؟ دیکھیے جی، فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا۔ فرمایا جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ یہ بھی خبر پہلے سے دے دی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت دی جائے گی، کیونکہ کافر قیامت کے دن کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہو گیا، آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہو گیا، جو باتیں ہمیں بتائی گئی تھی اب ہم نے دیکھ لی ہے، یقین ہو گیا ہے، لہذا اے اللہ ہم نے جو سنا تھا، جو دیکھا تھا، جو سنا تھا اس کو دیکھ لیا، جو بتایا گیا تھا اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، اب ہم تجھ سے جو ہے درخواست کرتے ہیں فرجعنا، ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحا، ہم اچھے اچھے عمل کر کے آئیں گے، اب تو تیری رضا والے عمل کریں گے، انا موقنون، ہم یقین ہو گیا۔ اللہ پاک کیا جواب فرمائیں گے؟ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا۔ اس دن کا تم انکار کرتے تھے نا، اب اس کے جھٹلانے کی وجہ سے تم عذاب کو چکھتے رہو، تمہیں واپس نہیں لٹایا جائے گا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مہلت نہیں ملے گی، مہلت۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور لوگوں تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔